آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے. یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے. میلوں دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے. یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا ہے. لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہ تھا. یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگی وقف کر دی بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیت ناک موت کا شکار بھی ہوئے. چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے نظریات کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے. یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہ تھی. مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان سائنسدانوں کے ساتھ جن کے بارے آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان سائنسدان تھے، ان میں سے کچھ سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے. یعقوب الکندی فلسفے، طبیعت، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا. الکندی کے فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو انہوں نے الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے. ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام کہکہا لگاتے تھے. یورپ کے نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کی مشہور عالم ابن رشد کو بی دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئی. ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا. اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے. جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا. مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا. اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی یعنی القانون فی الطب حالتی رپوشی میں لکھی گئی. زکریا الرازی عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا. حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پڑھ جاتی یا رازی کا سر. اس طرح بار بار کتاب سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا. اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا. جابر ابن حیان جسے مغربی دنیا جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے. حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی. جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا. اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا. جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا. بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے. جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی. جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا. حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی. حاکم کی درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے. ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا. قاضی نے حاکم کی اما پر جابر کو سزائے موت سنا دی اور یوں جس جابر کو آج مغربی کیمیا گری اور سائنسی جداد کی وجہ سے بابائے کیمیا کہتی ہیں کو اپنے ہم مذہبوں نے جادوگر اور کافر قرار دیا. معروف پاکستانی ماہر طبیعت ڈاکٹر عبدالسلام جو نظریہ علم طبیعت کے حوالے سے 20ویں صدی کی اہم شخصیت اور پاکستان کے وہ واحد سائنسدان ہیں جنہیں 1979 میں طبیعت کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا تھا. حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز کے اعزازات عطا کیے تھے. 22 ممالک نے اپنے اعلی اعزازات سے بھی نوازا. ڈاکٹر عبدالسلام کو 36 ممالک نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی دی. لیکن ہم نے پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کو دھتکار دیا، جبکہ ڈاکٹر عبدالسلام نے وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نوبل انعام کو پاکستان بھیج دیا جائے، جو آج بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے. صدیوں سے چلا آ رہا مسلمانوں کا وہ سلسلہ آج بھی ہمارے یہاں جاری ہے.
اہل علم و ہنرمند افراد کی ایسی قدردانی اور علم دشمنی کا سلسلہ ہمارے ہاں آج بھی زور و شور سے جاری ہے۔